سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فہی کالحجارہ، سو وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت اور تنگ دل۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً کچھ پتھر بھی تو ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی پھوٹنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً کچھ پتھر ایسے بھی تو ہوتے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین بالکل غافل نہیں ہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی قساوت قلبی، دلوں کی سختی اور دلوں کے مر جانے کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات میں جس طرح ان کے واقعات بیان ہوئے اور جس طرح اللہ پاک نے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی، ایسی چیزوں کو دیکھ کر تو سخت سے سخت دل انسان کا دل بھی موم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی صورتحال، ایسے واقعات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی اگر کسی کے دل پہ اثر نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں پتھر کی چٹان سے بھی سخت کوئی چیز ہے جو اس کے دل پہ اثر نہیں ہونے دیتی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی اسی قساوت قلبی کو بیان فرمایا کہ تب جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بھی موم نہیں ہوئے، اور اب نزول قرآن کریم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودی جو بنی اسرائیل ہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی کوئی نرمی نہیں۔ یہ بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات پہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، آپ کے بعد بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، آج بھی بنی اسرائیل
اور بالخصوص یہودی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ اپنی اسی جگہ پر قائم اور اسی جگہ پر اڑے ہوئے، اور ایسی ضد کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پتھر بھی ان کے مقابلے میں شاید کچھ نرم ہے، ان کے سینوں کے اندر پتھر سے بھی زیادہ شدید اور سخت چیزیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، چھٹے پارے کی آخری آیت، ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، ایمان والوں سے سب سے زیادہ شدید دشمنی اور نفرت رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ یہی یہودی ہیں۔ کافروں اور مشرکوں سے بھی زیادہ، عیسائیوں سے بھی زیادہ شدید ایمان والوں سے نفرت اور دشمنی رکھنے والے یہودی ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہی رہے، اور اتنے سخت رہے کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھروں کی طرح، بلکہ فرمائے کہ او اشد قسوہ، ان سے بھی زیادہ شدید اور سخت۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ بہت زیادہ باتیں کرنے سے بچو، بہت زیادہ قیل و قال، سوال و جواب سے بچو، کیوں کہ بہت زیادہ گفتگو، بہت زیادہ باتیں، بہت زیادہ قیل و قال انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ دور وہی انسان ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے، سب سے زیادہ دور اللہ سے وہ انسان ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے دل کے اندر سختی محسوس کرتا ہوں، اس کا کیا علاج کروں؟ میرے دل میں سختی، قساوت محسوس ہوتی ہے، اور اس کی علماء نے احادیث کی روشنی میں کچھ نشانیاں بھی لکھی ہیں۔ دل سخت ہو تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کہ انسان کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا، اللہ کے خوف سے نہ روتا ہے، نہ رونے جیسی صورت بنتی ہے اس کی، اور آخرت کی بات سن کر کوئی اثر اس پہ نہیں ہوتا، اور دل کے اندر دنیا کی محبت رچی بسی رہتی ہے، اور اس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ علامات ہیں اس بات کی کہ دل کیا ہو گیا؟ سخت ہو گیا۔ تو صحابی نے پوچھا، اللہ کے محبوب مجھے کوئی اس کا علاج بتائے، سخت دلی کا میں کیا علاج کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ تجویز فرمایا؟ فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، یتیموں کا سہارا بنو، یعنی اپنے سے کمزور طبقات کے پاس اٹھا بیٹھا کرو، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر بھی اس کے سامنے کچھ نہ رہا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پتھر کی مثال دی ہے، لوہے کی مثال نہیں دی، حالانکہ لوہا پتھر سے بھی زیادہ شدید اور سخت چیز ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ لوہا بھی آگ پہ تپائیں تو پگھل جاتا ہے، آگ پہ لوہے کو بھی گرم کریں تو وہ بھی پگھل جاتا ہے۔ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، ایمان کی حرارت سے بھی ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو گویا لوہا تو کوئی چیز ہی نہیں، پتھر بھی ان کے سامنے کچھ نہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، ان من الحجارہ، کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، کہ جن پتھروں سے نہریں بہہ پڑتی۔ پتھروں میں پہاڑوں کی طرف جائیں تو وہاں پتھروں میں نہریں بہتی ہوئی نظر آتی، یعنی پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہیں کہ جن کا فائدہ ہے، ان سے پانی کی نہریں بہہ رہی، لیکن یہ اتنے سنگ دل، اتنے قاسی القلب، اور اس قدر یہ لوگ پتھر ہیں
کہ ان کو تو کیا فائدہ ہونا، کسی اور کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹ جاتے ہیں، اور يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ ایسے بھی پتھر دنیا کے اندر موجود ہیں، نظر آتے ہیں مناظر۔ اور تیسرا فرمایا اور کچھ نہیں، ان منہا، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں میں جائے تو وہاں لینڈ سلائیڈنگ پتھر گرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی کوئی وجہ سائنسی ہی ہو، وہ اپنی جگہ پہ وہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے پتھروں کے گرنے کی کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ یہ انسانوں کی 3 حالتوں کا بیان ہے۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے علم کے ایسی نہریں ان سے پھوٹتی ہیں کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ علم کے بہت بڑے نہریں تو نہیں، لیکن علم کے چشمے پھوٹتے ہیں جن سے لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ ضرور سیراب ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کو تو فائدہ نہیں پہنچاتے لیکن خود ڈر جاتے ہیں، اپنے اندر خشیت اور خوف ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے پہلی مثال جید علماء کی، علماء ربانیین کی ہے، دوسری مثال عام علماء کی ہے، تیسری مثال عبادت گزار اللہ کے نیک بندوں کی ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ یہودی تو اتنے سخت دل اور اتنے گندہ حالت میں ہے کہ ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ دوسروں کے کام آتے ہیں، سب سے زیادہ دوسروں کے لیے نفع مند ہوتے ہیں، کوئی دینی نفع، کوئی دنیاوی نفع، کسی بھی اعتبار سے۔ لیکن ان یہودیوں سے تو رتی بھر بھی انسانیت کو کوئی نفع نہیں مل رہا۔ آج بھی آپ حضرات دیکھیں کہ ان کی تمام تر صلاحیتیں، توانائیاں صرف لوگوں کو تنگ کرنے پہ خرچ ہو رہی، اذیت پہنچانے پہ خرچ ہو رہی، کسی فائدے کے لیے کوئی کام نہیں ہے ان کا۔ باقی رہی یہ بات کہ پتھر اللہ کے خوف سے کیسے گر جاتے ہیں، پتھروں میں کون سی کوئی حیات ہے یا زندگی ہے؟ یہ تو کوئی ڈرتا تو وہ ہے نا جس میں کوئی شعور ہو، کوئی حیات ہو۔ جانور ہے چلو ڈر جاتا ہے، انسان ہے ڈر جاتا ہے، لیکن پتھر تو جمادات ہے۔ تو علماء نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر حیات موجود ہے، پتھروں کے اندر بھی حیات موجود ہے۔ ہمیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہر چیز کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے پاک نام کی تسبیح نہ بیان کرتی، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو میں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہمارے اندر اگر شعور نہیں، ہم ان کی حیات کو جان نہیں سکتے، تو ہماری کمی ہے۔ پتھروں کے اندر بھی حیات موجود ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے تھے سفر سے، دور سے احد پہاڑ پہ نظر پڑی تو آپ نے کیا فرمایا؟ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اس پہاڑ کے اندر بھی اللہ نے اتنا شعور رکھا ہے کہ یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ایک موقع پہ آپ اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق
اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 حضرات احد پہاڑ پہ چڑھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا۔ اب اس کو ہلنا کہہ لیں، اس کو کہہ لیں کہ خوشی سے جھومنے لگا، اس کی قسمت جاگی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ قدم پڑ گئے۔ تو آپ نے احد پہ پاؤں مبارک مارا اور فرمایا کہ احد تھم جا، رک جا، ٹھہر جا، کیوں ہل رہا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پتھر کو دلاسا دیا۔ تو پتھر میں بھی اتنا شعور موجود ہے کہ وہ محبت کو محسوس کرتا ہے۔ تو جس طرح یہ محبت کو محسوس کر رہے، اسی طرح اللہ کے خوف سے پتھر گر بھی سکتے ہیں۔ اور آپ حضرات نے وہ سنا ہے، مشہور واقعہ ہے، بلکہ علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں لکھا ہے، وہ ستون جس کے ساتھ آپ سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کا وہ تنا جس سے سہارا لے کر ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو جب ممبر بنا اور آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ایسے رویا، ایسے بلک بلک کے رویا کہ اس کے رونے کی آواز صحابہ نے بھی سنی۔ اب وہ ستون ہے، کھجور کا کٹا ہوا تنا ہے، اس میں بھی اتنا شعور ہے، اتنی حیات ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں وہ بھی روتا ہے۔ تو جس اللہ نے ان کے اندر یہ حیات اور شعور رکھا ہے، وہ پتھروں میں خشیت اور خوف بھی رکھ سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، ان پتھروں کو میں آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں ان کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اب پتھروں کا سلام کرنا ہمیں تو محسوس نہیں ہوگا، لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو جس طرح ان پتھروں کے اندر یہ شعور موجود ہے، اسی طرح یہ پتھر اللہ کے خوف سے گر بھی پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یہودی اتنے قاسی القلب، اتنے سنگ دل اور اتنے پتھر دل ہے کہ اللہ کے خوف کا کوئی اثر ان کے دل پہ نہیں ہوتا۔ تو جو دل سنگ ہو، جو دل سخت ہو، جو دل قاسی ہو، وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ سے ہمیشہ غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے یاد رکھنا، تم جتنے بھی مجھ سے غافل ہو جاؤ، میں تم سے غافل نہیں ہوں۔ ما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو جو کام کر رہے ہو سب کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم کے اندر۔ تمہاری ہر حرکت، ہر سکنت، ہر سوچ، ہر سازش، ہر پروپیگنڈا اور ہر پروگرام اور منصوبہ، اللہ پاک اس سے غافل نہیں ہے۔ تو جو اللہ تمہارے منصوبوں کو، عزائم کو، سازشوں کو، مکاریوں کو جانتا ہے، وہ ان کو ناکام بھی بنا سکتا ہے۔ لہذا عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، اسی میں عزت ہے، اسی میں سکون ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم
وأنت خير الراحمين رب